بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوال احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ انفال کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ حقیقت میں کمال اور خوبی والا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ساتھ لگے ہوئے افراد کو بھی با کمال اور خوبیوں والا بنا دے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات کی اکمل ترین شخصیت اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں۔ اب آپ کے جو ساتھی ہیں آپ نے ان کو بھی ایسا کر دیا کہ لوگ ان کے بھی گن گاتے پھرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہستی، ایک شخصیت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جو کہ افضل الخلق بعد از انبیاء دوسرے نمبر پر ہیں۔ پہلے نمبر پر افضل الخلق بعد از انبیاء جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باکمال ہستی ہیں کہ جن کے دور میں 22 لاکھ مربع میل حکومت مسلمانوں کے سپرد ہوئی تھی کہ آپ کی محنت، آپ کی لگن اور اسلام کے ساتھ محبت کی ایک لازوال داستان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں کہ آپ کی رائے کے موافق اللہ رب العالمین قرآن مجید کا نزول فرما دیتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہستی ہیں کہ جو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ایران میں اپنے ساتھیوں کی مدد فرما دیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے خط کے اوپر دریائے نیل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تقریباً 20 کے قریب آیات مقدسات قرآن مجید کی ایسی ہیں جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی اور منشا کے مطابق نازل ہوئی، یا آپ نے رائے دی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے پر فرشتوں نے جو ہے وہ جشن منایا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہستی ہیں کہ جب آپ قبول اسلام کرتے ہیں تو کفر پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور اس سے قبل مسلمان جو کہ چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہوئے تو پھر مسلمانوں نے علل اعلان عبادت اور علل اعلان تبلیغ اسلام کرنا بھی شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک عمر، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو حفص، اور آپ کا جو لقب ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اس سے قبل مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 39 تھی، جن میں 33 مرد اور 6 خواتین شامل تھیں۔ مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ 39 مرد تھے اور اس کے علاوہ خواتین تھیں، 40 مرد آپ سے جو دارا اسلام میں داخل ہوئے،
تو اس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو اللہ بھی کافی ہے، اور یہ جو آپ کے پیروکار مومنین جو 40 کی تعداد میں ہو گئے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ یعنی کہ 40 کا عدد جو ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ بڑا متبرک ایک عدد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے 40 راتوں کا وعدہ فرماتا ہے، وَإِذَا خَذْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، یعنی کہ 40 کا جو عدد ہے پھر یہ بڑا تبرک اور بڑا متبرک ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو بھی 40 دن تک وعدہ فرماتا تھا، اور پھر اس کے بعد بزرگ بھی جو کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو وہ 40 دن کا ہی وظیفہ بتاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ 40 کا عدد یہ قرآن مجید سے ہمیں مل رہا ہے، اور جب ہمارا کوئی گھر کا کوئی فرد یا کوئی قریبی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے 40 دن کے بعد بھی ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو یہ 40 کا عدد ہمیں قرآن مجید سے ملا، اس لیے ہم 40واں جو ہے وہ مناتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ختموں کے اوپر کہ جو تم 40واں کو کرتے ہو تو 10واں کو کرتے ہو، تو یہ تو صرف ایک عدد ہے، اصل جو اس میں ہوتا ہے وہ سال ثواب ہی ہوتا ہے، وہ چاہے 40ویں دن کریں چاہے 10ویں دن کریں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو 40واں عدد آپ کا ہوتا ہے۔ جب آپ قبول اسلام کرتے ہیں تو کفر پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اور کفار جو ہیں وہ بڑے حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اور اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی تعداد دن بدن جب بڑھ رہی تھی تو کفار جو ہیں وہ بڑے پریشان ہو رہے تھے کہ اگر اسی تعداد سے مسلمان بڑھتے رہے تو کفار جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، تو لہٰذا کوئی منصوبہ بنایا جائے کہ جو مسلمانوں کا نبی ہے اس کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ تو سب نے منصوبہ تو بنا لیا، لیکن اب کسی میں ہمت پیدا نہ ہو کہ کون ہے جو ان کو شہید کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی حالت کفر میں تھے، دار اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے، وہ اٹھے اور کہنے لگے کہ میں ان کو شہید کروں گا، میں ان کو قتل کروں گا۔ ادھر اس سے قبل ایک رات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا کر چکے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بجہل بن ہشام، کہ یا بھائی تعالی، یا عمر فاروق یا ابو جہل، ان میں سے جو تجھے پسند ہے ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت یا غلبہ عطا فرما۔ ادھر کفار جو ہیں یہ میٹنگ کر رہے تھے، ادھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اپنی نیام میں لیے جا رہے ہیں قتل کرنے کی غرض سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو راستے میں کسی نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو، پوچھا تو کہنے لگے کہ میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ادھر جانے سے پہلے اپنی بہن کے گھر بھی چلے جانا، وہ دیکھو وہ تمہارے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر محمد عربی کا دین اپنائے بیٹھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ تبدیل کیا تو اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ ادھر ایک صحابی جو ہیں وہ آپ کی بہن کو اور آپ کے بہنوئی کو قرآن مجید سکھا رہے تھے۔ جیسے ان صحابی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو وہ گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام روایات میں آتا ہے۔ تو آپ نے دروازہ دستک دیے بغیر گھر میں داخل ہوئے، اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور کہا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اپنا رہی ہو، یہ ایک ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو آپ کے اوپر آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے اوپر اور اپنے بہنوئی کے اوپر بڑا تشدد کیا، اور خون جو ہے وہ ان کا نکلنا شروع ہو گیا۔ تو آپ کی بہن کہنے لگی کہ تم ہمارے خون کا آخری قطرہ تک بھی بہا دو، ہم نے جو آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر یہ جو محمد عربی کا دین اپنایا ہے، ہماری اب جان تو جا سکتی ہے لیکن ہمارا ایمان نہیں جا سکتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے بڑے حیران ہوئے، وہ کہنے لگے کہ ایسی کیا طاقت ہے اس دین کے اندر کہ جو تمہیں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے پر مجبور کیے ہوئے ہے، اور مجھے وہ قرآن تو دکھاؤ، وہ کتاب تو دکھاؤ جس کی تم تلاوت کر رہی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو کہنے لگی کہ جب تک تم پاک صاف نہیں ہو جاتے اس کتاب کو نہیں چھو سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک صاف ہوئے، غسل کیا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، اور جب اس آیہ مقدسہ پر آئے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ اللہ رب العالمین اپنے بارے شاہ فرماتا ہے کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز ادا کرو۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیہ مقدسہ سنی تو ان کے دل سے کفر جا رہا تھا اور ایمان کی روشنی جو ہے وہ آ رہی تھی۔ اب آپ نے اپنا ارادہ تبدیل کیا، وہی عمر جو قتل کرنے کے ارادے سے نبی کریم علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے، اب انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کیا اور اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر دین اسلام کو اپنانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے در پر حاضر ہونا شروع ہوئے۔
پوچھا گیا کہ کدھر ہیں؟ پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود ہیں۔ تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، تو ابھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی نہیں پتا تھا کہ کس نیت سے آ رہے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنے علم سے دیکھ لیا کہ عمر جو ہے وہ آ رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر جو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا تھا کوئی عمر کو نقصان پہنچا دے۔ آپ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی، تلوار کو پھینک کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ابھی بھی تیرا سینہ روشن نہیں ہوا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے دین اسلام میں داخل فرما لیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس زور سے اس گھر میں نعرہ لگا کہ اس کی آواز بیت اللہ شریف تک سنانے لگی۔ اب قبول اسلام ہوا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہمارا دین، ہمارا مذہب یہ حق پر نہیں ہے یا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری زندگی میں بھی ہم حق پر ہیں اور ہمارے اس دنیا کے چلے جانے کے بعد بھی ہم حق پر ہی ہوں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ پھر دین کو ہم چھپ چھپ کر کیوں اپنا رہے ہیں؟ اب دین جو ہے علی الاعلان اس کی تبلیغ ہوگی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دو صفوں میں جا رہے ہیں اور کفر پر لرزہ طاری ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی آپ ان سے کہنے لگے کہ اب تم کھلے دل سے عبادت کرو، اب جو کہ تمہیں نقصان پہنچائے گا اس کو عمر خود دیکھ لے گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو میرے ساتھ آ کر مقابلہ کرو، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قبول اسلام سے قبل بھی بڑے جاہ و جلال والے تھے، جب اسلام قبول کیا تو ان کو مزید قوت جو ہے وہ مل گئی۔ تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ کے قریب آنے سے جو ہے وہ ڈرتا تھا۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایسا کیا تو اس پر آپ کا لقب بھی پڑ گیا فاروق اعظم، کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو ذات ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرتے ہیں تو اس وقت کا بھی واقعہ بڑا با کمال ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جتنے بھی اصحاب نے ہجرت کی مکہ شریف سے مدینہ شریف تو تقریباً سب نے چھپ کر ہی ہجرت کی، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کرنا شروع کی تو آپ نے بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر فرمایا کہ اگر کوئی شخص خود کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بیوہ چھوڑنا چاہتا ہے تو آؤ میرے ساتھ آ کر مقابلہ کر لو۔ لیکن کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ببانگ دوہل ہجرت بھی کی اور اسلام کو للکار کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان، جن کے بارے میں خود کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ یا بھائی تعالیٰ اسلام کو عمر کے ذریعے جو ہے وہ غلبہ عطا فرما، یا اسلام کی مدد فرما عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ذات ہیں کہ جن کی رائے کے مطابق جو ہے وہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کا نزول فرما دیتا تھا۔ تو کم و بیش 20 آیات مقدسات ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتی ہیں اور آپ کی رائے کے مطابق جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ان کا نزول فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے تو آپ دیکھتے کہ دور دراز سے لوگ آتے اور وہ کریم آقا علیہ السلام سے سوال بھی کرتے، آپ سے دین اسلام کے بارے پوچھتے بھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طرح طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی ازواج بھی آپ کی خدمت میں مصروف ہوتی ہیں، تو کچھ ایسے بھی افراد ہو سکتے ہیں کہ جن کے دل میں کوئی کجی ہو، تو لہٰذا آپ اپنی خواتین سے، اپنی ازواج سے کہا کریں کہ وہ پردے میں رہا کریں، کہ جب دور دراز سے یا کہیں سے بھی کوئی افراد آئے ہوں تو اس وقت جو ہے وہ سامنے نہ آیا کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرما دیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب لوگ آئیں آپ سے سوال کرنے کے لیے تو آپ کی جو ازواج ہیں وہ پردے میں رہا کریں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی رائے کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرما دیا۔ تو یہ شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی اور آپ کی رائے کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ ایسے بشر نامی ایک شخص تھا جو کہ مدعی اسلام تھا لیکن تھا وہ منافق۔ اس کا
کسی یہودی کے ساتھ پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا اور وہ یہ معاملہ لے کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے. اس سے پہلے مسلمان جو شخص تھا وہ کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، اور وہ رشوت خور بھی تھا، شرابی بھی تھا. تو جو مسلمان تھا وہ تو کہنے لگا کہ اس کے پاس جائیں، لیکن جو یہودی تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں، اس کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ وہ شرابی ہے اور رشوت خور ہے، لہٰذا وہ فیصلہ صحیح نہیں کرے گا، لہٰذا ہم محمد عربی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. یہودی یہ کہنے لگا. تو وہ یہودی اور مدعی اسلام جو کہ حقیقت میں منافق تھا، وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اپنے پانی کا معاملہ جو ہے وہ عرض کرتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا کہ یہ یہودی جو ہے یہ حق پر ہے، لہٰذا تم جو ہے وہ حق پر نہیں ہو. لہٰذا اس کے دل میں اب چبھن تھی، منافق شخص کے دل میں، جو بظاہر تو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا. وہ کہنے لگا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، لہٰذا اب یہ معاملہ ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر جاتے ہیں. تو دونوں نے جو ہے اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. لہٰذا وہ یہودی شخص بھی اور منافق شخص بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر یہ معاملہ سناتے ہیں. اس پر یہودی شخص کہنے لگا کہ یہی فیصلہ ہم آپ کے نبی محمد عربی علیہ السلام کے پاس بھی لے کر گئے ہیں، لہذا انہوں نے یہ فیصلہ میرے حق میں فرما دیا ہے. یہودی یہ کہنے لگا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا تم ابھی رکو، میں اندر سے ہو کر آتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے اور جب واپس آئے تو باہر آتے ہی منافق شخص کا سر قلم کر دیا، اس کو واصل جہنم کر دیا، قتل کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا اس موقع کے مناسبت سے نزول فرما دیا کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. کہ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، کہ وہ ان کے دلوں میں تو ایمان داخل ہی نہیں ہوا، وہ اندر سے ابھی تک منافق ہی ہیں، اور شیطان جو ہے وہ ان کو برائی کی طرف دعوت دے رہا ہے. یعنی کہ 2-3 آیات مقدسات اسی معاملہ کے تناظر میں جو ہے وہ نازل ہو گئی. اب یہ معاملہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ عمر ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے. تو جب بعد میں راز افشا ہوا تو پتہ چلا کہ یہ تھا تو بظاہر مسلمان لیکن اس کے دل میں نفاق تھا، یہ منافق تھا. تو اس پر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرما دیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. کہ میرے محبوب یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ اپنے آپس کے معاملات میں بھی آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں. لہذا اس منافق شخص نے آپ کو اپنا حاکم نہیں مانا تھا، حاکم تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کافر کا اس منافق شخص کا سر ہی قلم کر دیا. اور کسی شاعر نے اس موقع کے اوپر بڑی پیاری بات کہی کہ نبی کے فیصلے کو نہ مان کر وہ جان سے گیا، مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں. کہ نبی کریم علیہ السلام تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج سے واقف سے کہ جو محمد عربی علیہ السلام کے فیصلے کو نہیں مانے گا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بالکل سیدھا سا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کے مطابق بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرما دیا. ایسے یہ کہ مقدسہ ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. جب روزے شروع میں مسلمانوں کے اوپر فرض ہوئے تو سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھا جاتا تھا، اور پھر غروب آفتاب تک سے عشاء کی نماز تک جو ہے وہ کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی. عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیوی کے ساتھ جب وہ صحبت قائم ہو گئی انجانے میں، تو بڑے نادم ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے اس طرح یہ فعل جو ہے وہ سرزد ہو گیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کا نزول فرما دیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. کہ لہٰذا اب تمہارے لیے رات کے وقت رمضان میں اپنی عورت کے پاس جانا یہ بالکل جائز ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اب دیکھیں کہ معاملہ کچھ ہوا لیکن اللہ رب العالمین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے پوری مسلمان امت کے اوپر اپنی مہربانی اور اپنا کرم فرما دیا
کہ اب مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ اتنی دیر تک جو ہے وہ صبر کرے، تو اللہ رب العالمین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری امت مسلمہ کے لیے سہولت قائم کر دی کہ پہلے تمہارے لیے عشاء سے لے کر فجر تک کھانا پینا اپنی عورت کے پاس جانا جائز نہیں تھا، لیکن آج کے اس معاملہ کے بعد پوری امت مسلمہ کے لیے اب یہ جائز ہو گیا ہے کہ وہ عشاء کے بعد بھی اپنی زوجہ کے پاس جا بھی سکتے ہیں اور رات سے لے کر صبح سحری تک کھا پی بھی سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کا نزول فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوا ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں کہ جس کو الہام ہوتا ہو۔ تو پہلی امتوں میں جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان کے جو ساتھی تھے ان کو پر بھی الہام ہوتا تھا، ان کو بھی پتہ چل جاتا تھا، اور میری امت میں محدث عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لہٰذا آپ محدث تھے، آپ کو الہام ہوتا تھا، تو تبھی آپ کی رائے کے مطابق اللہ رب العالمین قرآن مجید کا نزول فرما دیتا تھا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ کرامات بھی ہیں۔ ایک کرامت آپ کی بڑی مشہور ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام یا مصر میں گورنر مقرر تھے، تو آپ وہاں پر گئے تو آپ نے وہاں سے لوگوں سے حالات وہاں کے دریافت کیے کہ کیا کیا معاملات یہاں پر چل رہے ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک دریائے نیل ہے کہ جو اس وقت تک نہیں چلتا جب تک کہ کوئی ایک کنواری لڑکی ہم اس میں بہا نہ دیں۔ تو اس پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ تو اسلامی اشعار کے خلاف ہے، کہ اسلامی شعائر ہی نہیں ہے، لہذا ایسا کرنا یہ درست اور جائز عمل نہیں ہے کہ کسی بھی جوان لڑکی کو جو ہے وہ دریا میں بہا دیا جائے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو چلتا ہی ایسے ہے، لہذا اب اس بارے میں جو کوئی ہماری رہنمائی فرمائی جائے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ یہاں کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جب تک یہ دریائے نیل میں کسی کنواری لڑکی کو نہ ڈال دے تب تک یہ دریائے نیل چلتا ہی نہیں ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے کیا جواب دیا؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے تو ان کو یہی جواب دیا ہے کہ یہ چیزیں اسلامی شاعر کے خلاف ہیں، لہذا ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل تم نے بالکل درست بات کہی ہے، ایسا کرنا اسلام میں جائز اور درست عمل نہیں ہے۔ لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کر بھیجا، ایک خط عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا اور ایک خط آپ نے دریائے نیل کے نام لکھا، اور دریائے نیل کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا تو بے شک نہ چل، اور اگر تو اللہ رب العالمین کے اذن سے چلتا تھا تو اب میں اللہ رب العالمین جو کہ واحد و قہار و جبار ہے اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اے دریائے نیل تو چل پڑ۔ یہ خط آپ نے لکھ دیا اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ خط جو ہے تم نے دریائے نیل میں ڈال دینا ہے۔ لہذا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دونوں خط موصول ہوئے، ایک خط ان کے لیے تھا وہ انہوں نے پڑھا اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام تھا۔ تو دریائے نیل کے نام جو خط تھا وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا میں ڈال دیا، تو دریائے نیل جو ہے وہ اللہ کے حکم سے چلنا شروع ہو گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی ایک کرامت ہے کہ آپ نے دریا کے نام خط لکھا تو اللہ رب العالمین نے دریا کو جو ہے جاری فرما دیا۔ اس موقع کے اوپر کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ محبوب دی گل تے ایک پاسے، یعنی کہ کریم آقا علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ محبوب دی گل تے ایک پاسے گل سن محبوب دے خادمہ دی، کہ کریم آقا علیہ السلام کا معیار تو بہت بلند ہے، تم ان کے غلاموں کی بات ہی سن لو۔ محبوب دی گل تے ایک پاسے گل سن محبوب دے خادمہ دی، فاروق دے لکھیاں رکیاں تے پے نیل چلائے جاندے نے۔ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے نام خط لکھ دیں تو اللہ رب العالمین دریا میں بھی روانی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت، اور ایک آپ کی کرامت بڑی مشہور ہے، جمعہ کا دن ہے، آپ نے ایک جنگ کے لیے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یا کسی اور کی قیادت میں ایک قافلہ بھیجا ہوا تھا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ہے اور جو وہ قافلہ ہے وہ ایران میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں، آپ تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوران تقریر ہی دوران بیان ہی آپ کہہ دیتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ لوگ بڑے حیران کہ عنوان کچھ اور ہے گفتگو کا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران گفتگو یہ ساریۃ الجبل کہہ رہے ہیں کہ یا ساریۃ الجبل، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کچھ دنوں کے بعد ایک نمائندہ وہاں سے آیا نہاوند سے،
اور آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرگزار ہوا کہ ہم جنگ ہارنے کے بالکل قریب تھے کہ اتنے میں ہمیں آپ کی آواز پہنچی کہ یا ساریہ تو الجبل، یا ساریہ تو الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کے اس طرف ہو جا، اے ساریہ پہاڑ کے اس طرف ہو جا۔ فرماتا ہے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہاڑ کے اس طرف تھے، آپ کا حکم سن کر اس طرف ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ اب دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ جو سفر تھا وہ 1 مہینہ پیدل چل کر سفر کیا جا سکتا تھا، اتنا لمبا وہ سفر، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں موجود ہیں اور اپنے ساتھیوں کی مدد وہاں پر کر رہے ہیں کہ جو ایران میں موجود ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کہیں پر بھی ہوں، وہ اپنے متعلقین کی، اپنے متوسلین کی، اپنے محبوبین کی مدد کے لیے جو ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ مدینہ شریف میں موجود ہیں، لیکن اپنے ساتھیوں کی مدد جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ ایران کے قبیلے میں جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔